کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ CCD کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دراصل اس کے پیچھے ایک بڑی دردناک کہانی ہے۔ حافظ آباد کے اندر میاں اور بیوی سفر میں تھے تو کسی ظالم نے ان کو روکا اور اس کے بعد پھر اپنے دوستوں کو بھی بلایا، جس کی وجہ سے انہوں نے اس کے خامد کے سامنے اس کی بیوی کا ریپ کیا، اس کی بیوی کے ساتھ اس کے خامد کے سامنے زیادتی کی۔ یہ بات سننے میں ہمیں بڑی عام سی لگتی ہے، لیکن کبھی آپ تصور کریں کہ خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ ایسا ہو تو اس کے اوپر کیا بیتتی ہے۔ بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی، پھر اس کے خامد کو برنا کیا گیا، اس کے کپڑے اتارے گئے، اس کو یہ بولا گیا کہ اب تم اپنی بیوی کے ساتھ ملو۔ اس کا خامد بار بار اس کو کہتا رہا کہ یار یہ میری عزت ہے، میرے ساتھ یہ نہ کرو، میری عزت ہے میرے ساتھ یہ نہ کرو۔ تو اس کی بیوی اس کو کہتی ہے کہ کوئی نہیں اللہ کے بندے، میں تمہاری عزت ہوں، تم ملو میرے ساتھ۔ پھر ویڈیو بنا رہے تھے تو وہ کہہ رہا تھا کہ یار یہ لائٹیں بند کر دو، یہ کیمرہ کم از کم بند کر دو۔ روتا ہے وہ زارو قطار، ایک مرد ہے، مرد، اور کوئی عام مرد نہیں تھا، اچھی صحت والا مرد تھا، غیرت والا مرد تھا۔ اس کے منہ پہ داڑھی تھی چھوٹی چھوٹی۔ بندے کو اتنا خود میں ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یار ہم کتنا ظلم کر رہے ہیں، کہ یار وہ ہمارے کوئی خاندانی دشمن تھوڑے تھے، یا انہوں نے کبھی ہمارے ساتھ کوئی زیادتی تھوڑی کی تھی۔ ان نون بندے تھے، مسافر تھے، پتہ نہیں کہاں سے آئے تھے، کہاں پہ جا رہے تھے، لیکن ان درندوں کو اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ چلو یار ہم نے جتنا کر لیا اپنی اوقات سے زیادہ کر لی۔ وہ بندہ روتا ہے تو اس کی بیوی اس کو کہتی ہے چپ کرو، کچھ نہیں ہوتا، تم ملو میرے ساتھ، میں تمہاری عزت ہوں۔ اور ان بھائیوں سے جان چھڑواتے ہیں کہ یہ بھائی ہمیں معاف کر دیں، اور پیچھے سے اس ظالم کے پاس ایک بڑی چھڑی تھی اور وہ پیچھے سے اس عورت کو مارتا ہے تو اس کو کہتا ہے کیڑے پرا تیرے، اور آگے جو الفاظ بولتا ہے وہ میں بولنا نہیں چاہتا۔ میں کہتا ہوں کہ اس وقت اس میاں اور بیوی کے علاوہ ان کے پاس صرف ان کا رب تھا، لیکن ان کی ایک ہی کوشش تھی کہ ہماری جان بچ جائے، ہمارے ساتھ جو کچھ ہو گیا ہے بس ہماری جان بچ جائے۔ اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے سب کچھ کر دیا کہ جان بچ جائے۔ یہ سٹوری سننے میں آپ کو کامن سی لگ رہی ہوگی، لیکن آپ اس کے اندر اگر جائیں تو تھوڑا سا دماغ میں اگر سوچیں اس چیز کو ایبزارو کر کے، تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ ان کے اوپر بیتی ہے اور کتنی بڑی ان کے اوپر یہ آفت ٹوٹی ہوگی۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ انسان اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے، ساری زندگی وہ لٹاتا رہتا ہے صرف ایک چیز بچانے کے لیے کہ اس کے گھر کی عزت اور اس کی اپنی عزت محفوظ رہے۔ اس معاشرے میں اگر عزت ہی محفوظ نہیں ہے تو پھر جینے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر وہ چلے گئے، ان کی ویڈیو کے ذریعے ان کو بلیک میل کرتے رہے، ان سے پیسے لیتے رہے یا مانگتے رہے، یا کچھ دن گزرے۔ جب انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ہمارے ساتھ کر لیا اتنا بڑا، آگے آپ نے جو کرنا کر لو، انہوں نے پھر ایک موٹر سائیکل کی دکان تھی، وہاں پہ دوست اکٹھے ہوئے تو انہوں نے پھر ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل کر دی۔ انسان کبھی کبھی کسی کو گراتا خود بھی گرتا ہے۔ آپ کسی کو ایسے دباؤ گے پکڑ کے تو ساتھ آپ خود بھی جھکو گے۔ کبھی یہ سوچو کہ آپ کسی کو گراتے خود کتنا گر رہے ہو۔ ہوا کیا پھر؟ پولیس پوری ویریفیکیشن کرتی رہی، پورے 15 دن پولیس نے FIR نہیں کاٹے کہ اس معاملے کی پوری پڑتال ہو جائے۔ جب پولیس پورے ایویڈنس تک پہنچ چکی، DPO حافظ آباد عاطف نذیر بٹ صاحب بڑا دبنگ، بڑا ایماندار اور بڑا کہتے ہیں نا دھیمے ہوئے انداز میں بولتا ہے اور واقعی کر کے دکھاتا ہے۔ وہ بندہ خود بیان کر رہا تھا تو کہتا ہے کہ یہ میری زبان ساتھ نہیں دے رہی کہ میں وہ واقعہ بیان کر سکوں۔
आप तो सुन रहे हैं ना, लेकिन हम आंखों से देख चुके हैं। मैं आंखों से देख चुका हूँ उस पूरे इंसिडेंट को, उस वीडियोस को। फिर क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि अब फिर उन्होंने पकड़ा, उन 3 लोगों का इनकाउंटर कर दिया। अब आप मुझे बताएं उन्होंने सही किया या गलत किया? मेरे मुताबिक उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। फिर एक स्टेप लेना पड़ा आखिरकार इस पंजाब गवर्नमेंट को कि हम इस तरह के मामलात का वज़न नहीं उठा सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। और ऐसे अनासर हमारे इर्द गिर्द हर जगह पे हमें मिलते हैं, हमें हर जगह पे मिलते हैं। उसके बाद फिर ये पुलिस को इख्तियार दिया गया सर चट्ठा साहब की निगरानी में कि आपके पास 90 दिन का टाइम है, 6 अरब रुपए हमने बजट आपके लिए रख दिया है, हमें पूरे पंजाब के अंदर क्राइम रेट 0 होना चाहिए और CCD कार्रवाइयाँ कर रही है। हाँ, अगर अच्छे तरीके से करे तो हम सब चाहते हैं कि अमन हो इस मुआशरे में, और हमें अमन ही चाहिए। एक पढ़ा लिखा तबका जो है इस मुआशरे के अंदर, उसको अमन चाहिए। अमन चाहिए मीन उसकी इज़्ज़त उसको महफूज चाहिए और उसको कुछ भी नहीं चाहिए। आप अपनी राय का इजहार मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। शुक्रिया।